أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ گھر والے سب خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہماری خیریت، یہ خوشحالی دائم قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، آپ لوگ کو یاد ہے کیا ہم پچھلا پیریڈ پڑھے تھے؟ یاد ہے سب کو؟ ہاں، کیا بولے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھے تھے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنا اہم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، وہی پڑھ رہے تھے ہم، ہے نا؟ اس کے لیے چند احادیث بھی پڑھے، قرآن کی آیات بھی پڑھے. معلوم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پڑھے تھے نا؟ اور کیا کہ حدیث بھی پڑھے. ہاں بولو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ بھی پڑھے ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری ہے، وہ سب جان چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیارے بچوں، آج ہم اچھا ایک تاریخی واقعہ سننے جا رہے ہیں. ہم پہلے بتائے تھے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح محبت و اتباع کرتے تھے. صحابہ کرام کی محبت تو تاریخ میں مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی فدا کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار تھے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کتنی محبت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. دیکھیے پیارے بچوں، کتاب کھول کر دیکھیے کیا ہے باقی ہمیں پڑھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور آپ کی تمام باتوں کو اپنے دل کی گہرائی سے مانتے بھی تھے. تو خالی محبت نہیں، کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اطاعت تو ضروری ہے. پہلے ہم پڑھے تھے نا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی تو ضرور وہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کریں گے۔ اور ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دوست بھی تھے وہ صحابی، وہ پہلا خلیفہ بھی ہے، معلوم ہے آپ لوگ ان کا نام؟ ہاں، کوئی بولے کون ہے وہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کتنی گہری محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک تاریخی قصہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلا خلیفہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، معلوم ہے نا سب کو، ہجرت کیے مدینہ گئے تھے۔ تو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے تھے، 2-3 دن رہے تھے نا، معلوم ہے سب کو۔ تو غار ثور میں تشریف لے گئے تھے، تو غار ثور میں تشریف لے گئے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ بے شک میرے بعد آئیے۔ تو ادھر کیا ہوا، غار ثور پہنچے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بتائے، کیا بتائے؟ رکیے، آپ رکیے، میں پہلے اندر جا کے چیک کروں گا کیا ہوا ہے، کیا ہے اندر، کیا کچھ پریشانی ہے، کچھ مصیبت چھپی ہوئی ہے، وہ سب میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ بول کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے؟ اندر چلے جانے کی اجازت مانگے، کیونکہ اندر اگر کوئی تکلیف دہ شے ہو تو وہ پہلے مجھے مصیبت بن جائے گی۔ تو یہی سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہونے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مصیبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہے کیا کرے، اندر جا کے چیک کریں۔ ایسا ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پوری طرح وہاں سوراخ، ایک جانب ایک سوراخ پایا، پوری طرح اس کا سوراخ یہ سب چھپائے، پورا صاف کر دیا، پھر بھی ایک سوراخ پایا وہاں۔ اس وقت کیا کیے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ اپنی قمیص کو پاڑا، اپنی قمیص کو پھاڑ کر اس سے وہ سوراخ کو بند کیا، اور 2 سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے تو آپ نے اپنے پیر کو اس پر رکھ دیا، اور بھی سوراخ باقی رہا تو کیا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ وہاں رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو کیا کیے، اس کو اپنا پیر سے چھپائے تاکہ اس سے کوئی ایک چیز نہ نکلے، یہی سوچ کر اس پہ اپنا پیر رکھے۔ یہ پوری حفاظتی اقدامات سب کچھ ہونے بعد کیا ہوا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور اپنے سر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود پر رکھا اور سو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آرام فرمانے آ رہے ہیں، وہاں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود پر سر رکھ کے آرام فرمائے۔ اس وقت کیا ہوا، اس وقت ایک سانپ جو سوراخ میں تھا وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کو کاٹ لیا۔ ایک سوراخ میں رکھے تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر، وہاں وہ سانپ آ کر کاٹ لیا۔
پھر بھی صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے، ان کا احترام دیکھنا ہے۔ پیارے بچوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابھی ایک سانپ کاٹ لیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے نا ایک سانپ کاٹے تو کتنی درد ہوگی، کیسے وہ سہ پائیں گے؟ پھر بھی وہ کیا سوچے، اپنے گود پر کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء ہے، انبیاء لوگوں کا سردار ہے، تو ان کا آرام کو کیا نہیں ہونا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے بچوں، میرے پیارے بچوں، ذرا سوچئے کتنی محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اتنی بڑی سخت درد سہنے بعد بھی کیا نہیں کیے، ایک ذرہ بھی حرکت نہ کی۔ کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، تو آرام فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی دشواری نہ سامنے آئے، یہ سوچ کر کیا کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پوری درد سہتے رہے۔ پھر بھی کیا ہوا، یہ درد سہتے وقت تو ان کی آنکھوں میں آنسو تو کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ آنسو بھر کر پھر کیا ہوا، آنسو نکل پڑے، بہ پڑے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسوں کا ایک قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر گرا، تو زیادہ صبر کر کے نا، سخت درد ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہی سوچ کر پوری سہ کر برداشت کر کے رہے تھے نا، پھر بھی آنسو آنکھ میں بھر کر ایک قطرہ۔ پیارے بچوں، کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، روئے مبارک پر وہ آنسو کا قطرہ گر پڑا۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے اور پوچھے کیا ہوا، کیا بات ہے ابو بکر، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو آپ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ پر میرا ماں باپ فدا ہے۔ پھر وہ بات پیش کیے، کیا ہوا، ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے مجھے، میرا پیر میں ایک سانپ کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگانا ہی تھا کہ تمام درد شفا یاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، اپنے لعاب دہن لے کر جہاں سانپ کاٹے تھے وہاں لگا دیے۔ وہ لگاتے ہی ہمیں معلوم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ تو بابرکت ہے، اس لیے وہ رکھتے ہی کیا ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ شفا یاب ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہ تاریخ سے کیا سمجھے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا سبق سیکھنے کا ہے ہمیں؟ ذرا سوچئے، اتنا درد ہوتے وقت بھی کیوں ابو بکر رضی اللہ عنہ سہ بیٹھے، برداشت کیے، کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے نا، پھر بھی یہ سانپ کاٹنے کے باوجود بھی
کیا نہیں کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرنا سوچے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تاریخ سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنے کا ہے۔ ایک ذرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا ان کو پسند نہیں تھا۔ تو سوچئے میرے پیارے بچوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر کھیل کود میں ایسے ہی زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سوچ کر خوش ہوں گے کیا؟ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہماری زندگی میں ہوگی؟ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع کرنے سے ہوگی۔ صحابہ کرام کی تاریخ سے یہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال سب کچھ قربان دینے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں بہت ساری تاریخ تو معلوم ہے، وہ سب سے ہمیں ایک ہی بات سیکھنے کا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت کی، اتنی محبت کرنا ہم سے مشکل ہوگا، پھر بھی ہمیں صحابہ کرام سے کیا کرنا ہے؟ سبق سیکھنا ہے۔ ہمارے سامنے ایک تاریخ تو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے۔ وہ کہاں سے ملا ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور کھانے بعد حمد پڑھیں گے، وہ کہاں سے ملا؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ اور بڑے لوگوں کا احترام کریں گے، چھوٹے لوگوں کی محبت کریں گے، کسی مسلمان سے ملے تو سلام کہیں گے، اور ماں باپ کا احترام کریں گے، اساتذہ کا احترام کریں گے، اور کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں۔ یہ سب ہماری زندگی میں کیسے ہوگی؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیے تو، اتباع کیے تو ضرور ہمارے زندگی میں اس کی تأثیر ہوگی۔ ہم سب سنت پہ چلنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق سے ویسا ایک سبق ہم سیکھ لیں گے، ہماری زندگی کو بھی سنت کے مطابق چلانے کی، گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، آپ لوگ ابھی ہماری کتاب ہے نا، اخلاق کی کتاب، وہ بند کر کے تھوڑا ہم سوچتے ہیں کیا کیا یہ سبق سے ہم پڑھے۔ پچھلی کلاس میں بھی کچھ باتیں پڑھے تھے ہم، ابھی یہ کلاس میں بھی جوڑ کر کیا باتیں پڑھے ہم، وہ تھوڑا سوچتے ہیں۔ تو آپ لوگ کو کیا کیا باتیں یاد ہے وہ تو تھوڑا ہم چیک کرنے چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ایک چھوٹا سا امتحان چلا کے۔ کیسے ہوگا وہ؟ آپ لوگ سب کتاب بند کرنی چاہیے، تب تو یہ صحیح ہوگا۔ بند کیے سب انشاءاللہ۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کس سے انبیاء اور رسولوں کا اختتام ہوا؟ انبیاء اور مرسلوں کا اختتام کس سے ہوا؟ ہاں، سب بولے جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ معلوم ہے سب کو؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک سوال بھی، کوئی بھی مومن کب تک کامل مومن نہیں بنے گا؟ کب تک نہیں بنے گا کامل مومن؟ معلوم ہے سب کو؟ ایک حدیث بھی ہے،
ہاں معلوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد، اپنے بچے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ وہ ارشاد نبوی ہے، سب کو یاد ہے نا، ہم یہی سبق میں پڑھے تھے، وہ یاد ہے سب کو؟ ماشاءاللہ۔ اور کیا ہے، ایک آپ لوگ سے ایک گزارش ہے، کیا کریں گے؟ یہ ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، وہ آپ لوگ کیا کرنا، دیگر ساتھیوں کو بھی سنانا۔ تو ساتھیوں کو کیا کرے ہم آپ لوگ، یہ قصہ سناتے اور وہ قصہ سے، تاریخ سے جو کچھ آپ لوگ سیکھے وہ بھی ان کو سمجھا دے، بہت بڑی ایک حسنت، بھلائی ہوگا وہ انشاءاللہ۔ اور باقی سب آپ لوگ کو یاد ہوگا، ایسی امید رکھتا ہوں میں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر کے زندگی میں پورا بھرپور سنت نبوی کا اتباع کر کے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلا دن نئی موضوعات اور پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد، یا رب صل علیہ وسلم۔